الصوم لله يجزي كيف شاء به الصوم لله يجزي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میت کے مال سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے۔ آج تجہیز و تکفین میں ایک چیز کفن ہے۔ اب کفن کتنی چیزوں کا نام ہے اور کفن میں کیا ہونا ضروری ہے؟ تو مرد کا اور عورت کے کفن میں ذرا فرق ہے۔ مرد کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہیں، عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہیں۔ اب مرد کے کفن میں عموماً 3 کپڑے یہ ہیں، ایک لفافہ، ایک ازار اور ایک قمیص ہے۔ لفافہ اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو سر سے بھی اضافی ہو اور پاؤں کی طرف سے بھی اضافی ہو۔ اس کے اندر پورے میت کو لپیٹا جاتا ہے اور سر کی طرف سے بھی یہ زائد ہوتی ہے اور پاؤں کی طرف سے بھی زائد ہوتی ہے۔ اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ازار، اس سے میت کے سطر کو ڈھانپا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے قمیص۔ ان 3 کپڑوں کو سے کفن دینا مرد کو سنت ہے۔ اس میں عموماً کفن میں کچھ غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ یہ جو لفافہ ہے یہ ڈبل چادر بنائی جاتی ہے۔ 2 چادروں کا لفافہ بنایا جاتا ہے، ڈبل بنائی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ سنگل چادر ہے، اکیلی چادر ہے۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھ لینا کہ اکیلی چادر کس طرح ہے۔ اگر ایک چادر کا بار اتنا زیادہ ہے کہ وہ پوری چادر میت پر یوں بچھ کے واپس اس کے اوپر لپیٹی جائے تو یہ ایک بھی کافی ہے۔ اور اگر ایک چادر کا بار اتنا نہیں ہے بلکہ اگر وہ اس کو لپیٹیں تو جسم میت کا نہ چھپے، اس کے ساتھ جتنی ضرورت ہے اس کے ساتھ اور ملا کے اور سی لو، تاکہ جس سے میت کی چوڑائی کے اندر میت کو لپیٹا جا سکے۔ لمبائی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پاؤں سے بھی زائد ہوگی، سر سے بھی زائد ہوگی، لیکن مسئلہ چوڑائی کا ہے۔ اگر اس کا بار اتنا زیادہ ہے، اور عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، بار کم ہوتا ہے، اگر بار اس کا کم ہے تو اس کے ساتھ مزید کپڑا سلائی ہو سکتا ہے، تو سلائی ہو کر وہ ایک ہی چادر بنے گی، خواہ اس کے ساتھ 10 پیس جوڑے جائیں، وہ چادر ایک ہی بنے گی۔ یہ اصل میں ڈبل بناتے ہیں لوگ، ڈبل غلط ہے، سنگل ہے، اکیلی ہے، دوری نہیں۔ اس بات کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آزار ہے، اور تیسری چیز قمیص ہے۔ ان 3 کپڑوں میں غسل دینا مرد کو سنت ہے، کفن دینا مرد کو سنت ہے۔ لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے کفن میں۔ نمبر 1، یہ لفافہ ڈبل ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 2، مرد کے سر پہ ٹوپی پہنائی جاتی ہے۔ کفن کے کپڑے کی ٹوپی بنا کر مرد کے سر پر پہنائی جاتی ہے، کفن میں ٹوپی نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کفن سے کپڑا بچا کے امام کا مصلی بنایا جاتا ہے۔ امام کا مصلی کفن میں داخل نہیں، اور نہ امام کو مصلی کی ضرورت ہے۔ مصلی کی تو اس وقت ضرورت ہے جب وہ سجدہ کرے گا۔ جب نماز جنازہ میں سجدہ ہی نہیں تو مصلی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کفن بنایا جاتا تھا تو اس میں امام کا مصلی ہوتا تھا۔ یہ ہماری اپنی ایجاد ہے۔ تو 3 کپڑے مرد کے لیے سنت ہیں، اور اس کے علاوہ 3 جو اضافی کپڑے ہم کرتے ہیں، لفافہ ڈبل کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہم سر پہ ٹوپی پہناتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور امام کا مصلی ہم کفن سے بنواتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ چیزیں کفن میں شامل نہیں ہیں۔ تو مرد کا کفن 3 کپڑے، باقی چیزیں کفن میں شامل نہیں ہیں۔
اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق اپنے مردوں کو کفن دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب